اور رزق حرام کا نقصانات دونوں بتائیں۔ ایک بات تو آپ سے میں ناظر صاحبہ یہ کہوں کہ رزق حرام کبھی آپ کو سکون نہیں لینے دیتا۔ اگر آپ کسی کا حق مار کر، رزق حرام ہے کیا؟ دوسرے کا حق مارنا رزق حرام ہے، بس اتنی سی بات یاد رکھیے۔ اور حقوق العباد کے اندر خواہ وہ کسی کا بھی حق ہو، کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے۔ وراثت کا حق ہو۔ ایک چیز سوری، تو میں آپ سے ایک سی بات بھی پوچھوں گی کہ جس طرح ایک کسی کو کانٹریکٹ ملتا ہے سڑک بنانے کا، اب وہ سڑک میں ملاوٹ کر رہا ہے، اب یہ ملاوٹ جو حرام ہے، یہ بھی حرام ہے نا؟ اس لیے کہ آپ نے جو بیسک کانٹیکٹ کیا ہے وہ اس لیے نہیں کیا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جب ٹینڈر کھلتا ہے، یہ بڑا عجیب ایک سرکاری محکمہ ہے، اس کے اندر ٹینڈر کھلتا ہے اور کئی کروڑ روپے کا وہ ٹینڈر ہے۔ اس ٹینڈر کھلنے سے پہلے میں نے دیکھا نہیں اپنی آنکھوں سے، لیکن سنا ضرور ہے، اور ایسے لوگ جو ٹھیکیدار ہیں انہوں نے ہی بتایا ہے کہ سر جب تک ہم اس ٹینڈر میں پرسنٹیج فکس نہ کر دیں اس وقت تک نہ وہ ٹینڈر اوپر تک جا سکتا ہے، نہ وہ سبمٹ ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس پر ہمیں وہ ٹینڈر مل سکتا ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، ان صاحب نے، نہیں بات میں پوری کروں، وہ جملہ، ان صاحب نے کہا کہ جی ٹینڈر سر ہمیں مل گیا، تو اب اس کا جو پیسہ ہے جو آپ نے سوال کیا تھا، کیا یہ ہمیں جائز ہے کہ ہم اس سے مسجد میں بھی لگا دیں اور ہم یتیم بچوں کے لیے بھی کر دیں اور اپنے بچوں کی بھی پرورش کریں؟ تو پھر تو جب ہم نے مسجد میں لگا دیا، نیک کام کر دیا، تو اب تو ہمارے لیے وہ جائز ہو گیا؟ نہیں، اس کے لیے آپ نے سود پر اگر پیسہ کوئی لیا، رشوت میں کوئی پیسہ لیا، کہیں شراب کی کمائی سے لیا، کسی کو قتل کر کے اس کی جائیداد سے لیا، کہیں آپ نے ڈاکہ زنی کی، کسی کو آپ اٹھا کر لے گئے اغوا برائے تاوان کے اندر، اس کے بعد آپ نے وہ پیسے لے لیے اور آپ نے کہا میں اب عمرہ کر لوں، میں حج کر لوں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں۔ آپ سارے زمانے کو دھوکہ دے سکتے، رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے آپ۔ اور پھر آپ یہ کہیں کہ یہ جائز ہو گیا؟ جس چیز کو نبی نے حرام کر دیا، اللہ نے حرام کر دیا، تم، میں یا کوئی بھی بڑا سا بڑا فتویٰ اس کو جائز نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قرآن میں میری مجبوری ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، حرام کھانا مجبوری نہیں ہے، حرام کھانا مجبوری نہیں ہے۔ آپ اس جگہ نہیں پہنچے، آگے سائن نہیں کرتا، مجھے کانٹریکٹ نہیں ملے گا، نہ ملے، آپ چھوڑ دیجئے اس کاروبار کو، آپ کاروبار کو چھوڑ دیجئے۔ جس سرکاری ٹھیکے سے آپ وہ ہاسپٹل بنا رہے ہیں کہ جو کچھ عرصے بعد اوپر سے گر جائے گا اور مریض اس میں مر جائیں گے، آپ اس ٹھیکے سے ہٹ کر آپ وہ نقشہ پاس کر رہے ہیں بلڈنگ کا، جس بلڈنگ کا یہ پتا ہے کہ یہ بلڈنگ 100% رشوت کی بنیاد پر کھڑی ہوئی ہے، اس میں دب کے لوگ مر جائیں گے۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ جس زمین پر آپ سڑک بنا رہے ہیں وہ سڑک دھس جائے گی۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ جس پل کے اوپر آپ پیسہ لے کر رشوت دے کر اس پل کو بنا رہے ہیں، وہاں سے گاڑیاں زمین پر دھسنے کے بعد نیچے گریں گی اور نیچے بھی مریں گے، اوپر کے بھی لوگ مریں گے۔ کل قیامت کو کیا جواب دو گے تم؟ یہ افسران بالا جو حرام کھا رہے ہیں، وہ لوگ جو سرکاری اعتبار سے رشوت لے کر اس کو جائز قرار دے رہے، اپنے پیٹ میں آگ نہ بھرو خدا کے واسطے، رب سے توبہ کر کے یہ رمضان کے اندر سجدہ کر کے کہو کہ الہی میری نسلوں کے اندر برکت دے، میری زندگی ہوگی یا میرے بعد کی زندگی ہوگی، اس میں اپنی اولاد کو حلال کھلا کر حلال کی طرف لے جاؤں گا تاکہ میری بھی بخشش ہو، ورنہ قبر کے اندر سوائے آگ کے اور کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو راشی ہے رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، کلاہما دونوں فی النار جہنم میں جائیں گے۔ اب کچھ بھی کر لیں آپ، اور دینے والا دونوں۔ اب اس کے بعد کوئی جواز یہ کرے میری تو مجبوری تھی، میں تو بغیر یہ رشوت کے، سسٹم میں تو ایسا ہی ہے، تو بس سسٹم میں ہے تو آپ سسٹم کو بھی اپنے ساتھ، تو سسٹم تو جائے گا ہی جہنم میں اگر اس نے کیا ہے۔ اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن ان کی پوسٹنگ کہاں ہوتی ہے یہ ان سے پوچھیں، ان کو کہاں بٹھاتے ہیں یہ ان سے پوچھیں۔ اس لیے کہ سرکاری نوکریوں کے اندر بھی ہمیں جواب تو رب کو دینا ہے۔ حکومت تو یہاں ختم ہو جانی ہے، وہ مالک الملک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ تمہارے اعمال کو بھی جانتا ہے، تمہاری نیتوں کو بھی، تمہارے ذہنوں کو بھی، تمہاری مجبوریوں کو بھی، لیکن اتنی مجبوری نہیں آئی کہ تم مر رہے ہو اور سور کا گوشت کھاؤ، تب جا کر کہیں جواز ملتا ہے کہ تمہاری موت تمہارے دروازے پر۔ تمہاری تو 100 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، جن گاڑیوں سے تم اتر رہے ہو، تمہارا عالم یہ ہے کہ اس اسٹیئرنگ پر تمہارا پیٹ پھنس رہا ہے حرام کھا کھا کے، اور تم کہتے یہ ہو کہ تم رزق حلال کما رہے ہو۔ رزق حلال کمانے والوں کی نیتوں کے اندر خشوع اور خضوع ہوتا ہے، رب کا ڈر ہوتا ہے، نمازوں میں وہ روتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، صبح آ کر دفتروں میں بیٹھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ایسے افسران کو بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس لیے کہ میں نے بھی سرکاری نوکری 21 گریڈ تک کی ہے۔
تو مجھے بھی پتا ہے اتنے پاکیزہ لوگ ہیں کہ ان کے قدموں کی دھول بھی پاکیزہ ہے، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو کبھی نوکری کرتے ہوئے حلال کے علاوہ سب کچھ کماتے ہیں، ان کے میڈیکل بل جعلی ہوتے ہیں، اپنے گھروں کے جھوٹے میڈیکل بل جمع کرا کے کہتے ہیں کہ میری بیوی کینسر کے اندر ہے، اور اس کی پرسنٹیج طے ہے کہ اوپر سے نیچے تک سائن کرنے والا میڈیکل آفیسر فلاں 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 سب انوالو ہے. کیا قیامت کے کینسر نہیں ہوگا اور کینسر سے نہیں مرو گے تو کس سے مرو گے؟ اور آخری عمر میں اگر یہ سمجھ لیں ہم کہ ساری زندگی حرام کما کے اور ایک اللہ معاف کرے ہم عمرہ کر کے واپس آ گئے، یہ منافقت ہے. پہلے توبۃ النصوح کرو، پھر عمرے کے لیے جاؤ، پھر رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور پھر جو تم نے مال کمایا ہے اس کا کیا ہوگا؟ حرام تو حرام ہے، اس کو تو واپس کرنا ہے، اس کو تو نہیں اپنے پاس رکھنا. اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ آپ نے لوگوں کا دل دکھا کر کوئی بڑھیا کوئی غریب عورت اپنا 120 گز کا مکان بنانے کے لیے 100 چکر تمہارے دروازے پہ کھاتی ہے، 100 چکر تمہارے دروازے پر کھاتی نہیں، تمہارے دروازے پر لگاتی ہے، اور تم رشوت کھاتے ہو اور اس کے بعد اس کو منظور کرتے ہو، اور پھر یہ کہتے ہو کہ صاحب ہم تو یوں کر لیں گے. کیا کر لیں گے؟ رب کو دھوکہ دے رہے ہو، منافقت کر رہے ہو، اپنے آپ سے بھی، اپنے گھر سے بھی، رب سے بھی. تو رب سے تو کچھ بھی نہیں چھپا ہوا. رب کے سامنے کیا جواب دو گے؟ کچھ بھی بالکل نہیں. یہ جانیں گے، کچھ لیکن بھی جائیں گے بریک کی جانب، بریک کے وقت پہ ملیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود اور بات ہو رہی ہے رزق حلال کے حوالے سے. میں ڈاکٹر صاحب سے سوال کروں گی. ڈاکٹر صاحب، ایک شخص ہے وہ رزق حرام جو ہے وہ کما رہا ہے، اور اس کے ارد گرد اس کے فیملی کو بھی پتہ ہے، شعور والے فیملی ممبرز ہیں، بیگم کو بھی پتہ ہے اور اس کے گھر والوں کو بھی پتہ ہے، یہاں تک کہ وہ جو شخص ایک انوالو ہے کمپنی میں یا اپنے کسی ادارے میں یا آفس میں، اس کو پتہ ہے کہ یہ شخص غلط ہے، یہ حرام کما رہا ہے، کسی بھی طریقے سے وہ کما رہا ہے، لیکن اس کا ساتھ اس کے کولیگز بھی دے رہے ہیں. تو یہ سب لوگ کیا معاشرے میں، اور جو اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں کہ اٹس اوکے، جو ایک لفظ ہم نے استعمال کر لی نا، اٹس اوکے، کیا وہ بھی گناہ گار ہے؟ میں عرض کرتا ہوں بالکل گناہ گار ہیں سب. جو اس حرام مال میں، اس رشوت میں اور عہدے کا غلط استعمال کرنے میں، اس کے دستخط میں، اس کے پروپوزل میں، اس کے فائنل اپروول میں شریک ہیں، وہ سب کے سب مساوی گناہ گار ہیں. اور اس کا ایک آسان طریقہ ہے، گناہ تو رب معاف کرتا ہے، ایسا نہیں کہ گناہ معاف نہیں کرتا، بالکل بے شک. بس خدا کے واسطے احساس کر لیں ہم کہ جو ہوا سو ہوا، اب نہیں. رب کی بارگاہ میں سر جھکا کے عہد کریں. ایک بات. دوسرا، جو فیملی کے لوگ ہیں جو اثر انداز ہو سکتے ہیں، ان کو چاہیے کہ پیار سے، یہ نہیں کہ تو گناہ گار ہے، تو جہنمی ہے، تو یہ ہے، یہ نہیں انداز. تبلیغ حکمت کے ذریعے اس کو پیار سے